بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو، اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 ہے، یہ سورہ آراف کی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی، وہ بھی بڑی شاندار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے۔ کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا۔ اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا،
اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے، تحفہ مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھیں وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں، اگر آپ جاگ کے سنیں تو فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں، اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، اللہ نے انہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا، اگر بدلا نہیں نا تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ